मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंतिक़ मुज़फ़्फ़र में हमारी बात रफ्ता रफ्ता पहुँच गई है तहलील व तरकीब तक। तहलील कहते हैं तक़सीम शैई इला अज्ज़ाइही, किसी शय की तक़सीम। हाँ तो ये ख़ुलासतुल मंतिक़ मैंने क्या बोला है, मंतिक़ुल मुज़फ़्फ़र कहा। हाँ तो बात हमारी कहाँ है, तहलील और तरकीब में। तहलील शैई इला अज्ज़ाइही, किसी शय की तहलील करना उसके अज्ज़ा की तरफ। सही है। मिन अनासिरिन, या तारीफ में दिया, औ सिफ़ातिन औ खसाइस, औ अज़लु बअज़िहा अन बअज़, फिर एक दूसरे को उससे अलग करना, इसे कहते हैं तहलील। मौलाना, तहलील की दो किस्में होती हैं, एक तहलील अक़ली होती है, एक तहलील मादी। अक़ली से समझ में आ रहा होगा कहाँ ये तहलील करना, हमें अलग अलग कहाँ करना, अक़ल में। मादी जहां हम खारिज में करें, जैसे पानी। पानी कितनी चीजों से मिलकर बना है? दो चीजों से, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगर हम ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को अलग करें तो ये क्या हम कर रहे हैं, तहलील। हमने पानी लिया, उसमें से हाइड्रोजन निकाला और उसमें से ऑक्सीजन निकाल लिया। हमने इस तरह से पानी की क्या कर दी, तहलील कर दी। आप पेशाब चेक कराने जाते हैं, खून चेक कराने जाते हैं, जो लेबोरेटरी में होता है वो अलग अलग दे देता है, सबके खुसूसियात दे देता है। पीलापन इतना है, इसमें ये पाया गया, इसमें ये पाया गया, इसमें प्रोटीन पाया गया, इसमें न्यूट्रिन पाया गया। सही है। वो जो रिपोर्ट आती है वो क्या करता है, तहलील। वो क्या करता है, तहलील। अरबी में इसीलिए आप ब्लड चेक कराने जाएंगे तो उसको बोला जाएगा तहलीलुद्दम, यानी ब्लड चेकअप। सही है। उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्या नहीं पाया जा रहा, शुगर है नहीं है, सब चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे। तो तहलील है मौलाना। और अक्ल में अगर इसी काम को अंजाम दें, यहां इन्होंने एक मिसाल दी है चांदी की, कि चांदी की खुसूसियत यह है कि चांदी क्या होती है, नरम होती है, कि सख्त होती है। क्यों शारिफ साहब हैं? लोहे के बनिस्बत नहीं, बहुत नरम होती है। लोहे के बनिस्बत तो एल्युमिनियम पे नरम होता है। चांदी बहुत नरम होती है, अगर इसमें कुछ न मिलाया जाए तो ये मुड़ जाएगी, रहने वाली नहीं है। इसमें मिलावट की जाती है, तब ये जो है क्या है, थोड़ा टाइट हो गई है, कड़क है। असली चांदी क्या होगी, ऐसे मोड़ मोड़ जाएगी। तो चांदी की खुसूसियत है बनिस्बत दूसरे मादों। कहा उसकी खुसूसियत को आप अलग अलग करके देखिए। मसलन चांदी नरम होती है, चांदी में बिजली तेजी से पास होती है, चांदी गर्म बहुत जल्दी हो जाती है, गर्म करने पे चांदी का रंग कैसे बदलता है। हम उसकी बहुत सारी सिफत को जमा करें और एक एक सिफत को अलग करके देखते रहें अक्ल में, ऐसे नहीं खारिज में नहीं। कि अगर ये वाली सिफत इससे हटा ली जाए तो कैसी चांदी होगी, ये सिफत हटा ली जाए तो चांदी कैसी होगी। सही है। तो ये सब अक्ल में करना है। आइए देखते हैं तहलील व तरकीब। तहलील और तरकीब। हमारी बात पहले चलेगी किसमें, तहलील में। तारीफुहु, कह रहे अत्तहलील हुआ तक़सीमु शैई इला अज्ज़ाइही, किसी शय को तक़सीम करना उसके अज्ज़ा की तरफ। जैसे हमने पानी की मिसाल दी, हमने पानी किन चीजों से मिलकर बना था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। हमने उनके अज्ज़ा को अलग कर दिया, तो इस तरह से हमने क्या कर दी, तहलील कर दी। मिन अनासिरिन, उसके अनासिर से। सही है। यानी जिनसे वो मिलकर बना है। औ सिफातिन औ खसाइसिन, या कोई अगर सिफात और खसाइस हैं उनको क्या करना, अलग करना। औ अज़लु बअज़ुहा अन बाज़,
یا بعض کو بعض سے جدا کرنا. عزل کرنا یعنی جدا کرنا. اور الگ کر کے صرف کافی ہے؟ کہا نہیں. ثم دراستها، پھر اس کو چیک کرنا. واحدن واحدن، ایک ایک کر کے. جب نے بعض کو بعض سے الگ کیا تو اس کو سب کو چیک کرنا. للوصول الى معرفة العلاقة القائمة بينها وبين غيرها، تاکہ اس کے ذریعے سے پہنچ جائے. یہ بات جاننے میں کہ اس کے اور باقی عناصر میں کس طرح کا رابطہ ہے. ٹھیک ہے. اب آئیے تقسیم کرتے ہیں. اسی تعریف میں اس کی تقسیم نظر آ رہی ہے. ينقسم التحلیل الى قسمین ہما، تحلیل تقسیم ہوتی ہے کتنی قسموں میں؟ دو قسموں میں. ہما، وہ دونوں کون سی ہیں؟ التحلیل المادی او الطبیعی. ایک کون سا ہے؟ تحلیل مادی، صحیح ہے، یا اسی کو ہم کہیں گے تحلیل طبیعی. والتحلیل العقلی، اور ایک عقلی تحلیل جسے کہا جاتا ہے اول منطقی یا تحلیل منطقی. تو اس طرح سے کہ ان کو کہیے تو آپ کہیے تحلیل مادی اور تحلیل عقلی، یا کہیے تحلیل طبیعی یا تحلیل منطقی. تحلیل مادی ہے مولانا، ہوا تقسیم الشیء الی اجزائہ، کسی شے کو تقسیم کرنا ان کے اجزاء کی طرف. او عزل عناصرہ، یا اس کے عنصر کو الگ کرنا. بعضها عن بعض، بعض کو بعض سے. فی الواقع الخارجی، خارج میں، یعنی جن سے مل کر وہ بنا ہے، یا تو اس کے حصوں کو ہمیں کیا کر دیں؟ تقسیم کر دیں، یا ایک دوسرے سے کیا کر دیں؟ الگ کر دیں. مثالہ، اس کی مثال دیکھ لیجئے. کتحلیل الماء، جیسے پانی کی تحلیل. کیمیائین، کیمیائین سمجھتے ہو؟ کیمسٹری کے طور پر، یعنی جس طرح سے ہم لیب وغیرہ میں کرتے ہیں. الى عنصر الاکسیجن و عنصر الہائیڈروجن، یعنی آکسیجن اور ہائیڈروجن کی طرف. بنسبت 8 من الاکسیجین الى 1 من الہائیڈروجین وزنان. اس میں کتنا ہوتا ہے؟ 8% کیا رہے گا؟ آکسیجن رہے گا. 1% کیا رہے گا؟ ہائیڈروجن رہے گا. وتحلیل الحامض وتحلیل حامض الکاربونک، صحیح ہے، اور تحلیل کرنا کاربن ڈائی آکسائڈ کی. الى 16 جزءا من الاکسیجین، کتنے مولانا ہے کہ اس میں 16% کیا رہتا ہے؟ 16 حصہ کیا رہے گا؟ آکسیجن. و 6 اجزاء من الکاربون وزنان، اور 6 اجزاء کس کے رہیں گے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ کے. صحیح ہے. تو اس طرح سے ہم نے کیا اس کی تحلیل کر لی. آئیے تحلیل عقلی مولانا دیکھیے. ہوا عزل اجزاء الشیء او صفاتہ، کسی شے کے اجزاء کو الگ کرنا یا اس کے صفات کو الگ کرنا. او خصائصہ او خصائصہ، یا اس کی خصوصیت کو الگ کرنا. بعضها عن بعض، بعض کو
بعض سے. لیکن پھر مولانا واقع خارجی میں نہیں، تحلیل مادی میں ہم نے کیا کیا تھا؟ خارج میں ہم نے الگ کیا تھا، تقسیم کیا تھا. یہاں کہاں کرنا ہے؟ فی الذہن. کہاں؟ ذہن میں. یہ اہم فرق ہے ہمارا. صحیح ہے. مادی میں ہم کہاں جائیں گے؟ خارج میں. بھائی پانی لیں گے، پانی کا آکسیجن ہائیڈروجن کہاں نکالیں گے؟ خارج میں. آئی سمجھ میں؟ لیکن عقلی میں کیا کریں گے؟ ہم اس کے صفات کو بعض سے الگ کریں گے، لیکن کہاں؟ ذہن میں. مثال دیکھیں مولانا، کا تحلیل العالم الکیمیائی، جیسے کیمسٹری کا عالم کا تحلیل کرنا. الذی یبحث فی الفضۃ وخواصها، جو کہ چاندی اور چاندی کی خصوصیت کے بارے میں بحث کر رہا ہے. صحیح ہے. وہ اس چیز کو تلاش رہا ہے کہ چاندی اور اس کی خصوصیت کیا ہے. کہہ رہے عندما یحللها الی صفۃ اللون، تو جب اس کو تحلیل کرے گا کس میں مولانا؟ صفت لون میں. چاندی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ سفید. وَيَعْزِلُ هَذِهِ الصِّفَاتِ، تو اب کیا کرے گا؟ اس صفت کو الگ کر کے دیکھے، ذہن کے اندر ہی خالی. فی ذہنہ، اپنے ذہن میں. یعزل یعنی الگ کرے، جدا کرے. وَيَعْزِلُ هَذِهِ الصِّفَةَ، صحیح، اور اس صفت کو الگ کرے مولانا، یعنی صفت بیاض کو. فی ذہنہ، اپنے ذہن میں. وَيَتَأَكَّدُ مِنْ وُجُودِهَا فِي أَفْرَادٍ أُخْرَى، اور تاکید کرے کہ یہ دوسری چیزوں میں موجود ہے. فی الفضۃ، چاندی میں. یعنی کیا کرے؟ مثلا دو چاندی اس کے پاس ہو، ایک چاندی سے الگ کر کے دیکھے، ایک میں رہنے دے. الگ کر کے دیکھے کہ اگر سفیدی اس چاندی سے نکال لی جائے تو اس کی شکل کیا ہو جاتی ہے، پھر یہ کس رنگ کا ہمیں نظر آتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ایک میں نکالنا ہے ذہن میں، ایک میں رکھنا ہے. ثم یحللها، پھر ہم تحلیل کریں گے اس کی. الی خاصیت، اس خصوصیت کی طرف. قبول الفضۃ للطرق، کہ چاندی قبول کرتی ہے پیٹنے کو. چاندی کو پیٹو، بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتی ہے؟ بھائی چاندی کے، چھوٹی سی چاندی سے پورا ورق کیسے بنا دیتے ہیں؟ پیٹ کے، ہے کہ نہیں؟ اس کو بجا کے. وَيَعْزِلُهَا كَذَلِكَ، اس خصوصیت کو بھی اس سے نکال کے دیکھے، جانے کے لائق نہ بچے وہ. مثلا لوہے کو بجائیں گے تو لوہے پھیل جائے گا اتنی آسانی سے کہ گرم کرنے پہ بجانے سے پھیلے گا. اور چاندی کو گرم کرنے کی ضرورت ہے کہ ویسے ہی پھیل جائے گی، ایسے ہی پھیل جائے گی. تو کہا اگر اس صفت کو نکال کے دیکھے. وَيَتَأَكَّدُ مِنْ وُجُودِهَا أَيْضًا فِي أَفْرَادٍ أُخْرَى، اور دوسری چیزوں میں جس میں یعنی چاندی کی دوسرے فرد جو ہے اس میں اس کو موجود رہنے دے، اور موجود رہ کے اس کی تاکید کر لے کے دیکھیں اس کو ہٹا کے کیسا رہتا ہے اور رکھ کے کیسا ہوتا ہے. ثم يحللها الى خاصیت، پھر ایک خاصیت جو چاندی کی ہے اس کی طرف اس کی تحلیل کرے گا. سرعت توصیل الفضة للحرارہ، کہ حرارت و برودت میں، صحیح ہے، کہربا کی اور الیکٹرکسٹی. یعنی مثلا ہم چاندی کو لیں اور چاندی کو گرم کر کے دیکھیں کتنی جلدی گرم ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے، چاندی کو، پیتل کو، ایلومینیم کو، لوہے کو اگر ساتھ رکھا جائے، آگ پہ ایک ہی جیسی آگ ہو، کیا سب برابری سے گرم ہو جائیں گے کہ آگے پیچھے گرم ہوں گے؟ آگے پیچھے گرم ہوں گے. آگے پیچھے گرم ہوں گے نا، سب کی اپنی خصوصیت ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثم يحللها الى خاصیت، پھر اس خاصیت کو دیکھیں کہ سرعت توصیل الفضة للحرارة والبرودہ، کہ چاندی میں کتنی جلدی سے حرارت اور ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ پہنچتی ہے. اور اسی طرح سے والکہرباء، اور الیکٹریسٹی کیوں پہنچتی ہے جلدی سے؟ مثلا آج جو ایلومینیم کے تار لگائے جاتے ہیں، کیوں لگائے جاتے ہیں؟ کھمبوں پہ دکھتے ہیں تار کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ایلومینیم کے. کیوں لگائے؟ لوہے کے کیوں نہیں لگا دیتے؟ کچھ تو وجہ ہوگی. جلدی تحلیل ہو جاتی ہے لائٹ. کہ ان کے اندر جلدی سے سرعت کیا کرے گی؟ الیکٹریسٹی. چاندی میں اس سے بھی تیز ہوگی، لیکن چاندی کے تار لگانے کیا پڑ جائیں گے؟ مہنگے پڑ جائیں گے، اور پتہ چلا چوری ہو جائے گی.
وَيَعْزِلُهَا، پھر اس صفت کو بھی کیا کرے؟ الگ کرے. وَيَتَأَكَّدُ مِنْهَا كَمَا فَعَلَ سَابِقًا، پھر اس کی تاکید کرے کہ اگر یہ رہے گا تو کیا ہوگا، اور نہ ہٹا دے تو کیا ہوگا، جیسے کہ پہلے کیا. وَهَكَذَا يَعْمَلُ فِي بَقِيَّةِ الصِّفَاتِ، کہا اس طرح سے انجام دے جتنی بھی چاندی کی صفت ہیں باقی ان میں. والخواص، اور جو خاصیتیں خصوصیتیں چاندی ہے. حتی ینتہی الی مجموعۃ من الصفات والخصائص، یہاں تک کہ وہ نتیجے پہ پہنچ جائے کہ وہ بہت ساری صفات اور خصوصیتوں کو کیا کرے، الگ کر کے اور باقی رکھ کے دیکھے، تاکہ تعطى صورة كاملة للفضة، اس طریقے سے اسے چاندی کی تمام صورت کا کیا ہو جائے گا، علم ہو جائے گا. یعنی اس کی ایک ایک خصوصیت سے واقف ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل. تو کہا تعطى صورة كاملة للفضة، تو یہ عمل کیا کرے گا، چاندی کو ایک مکمل صورت عطا کرے گا. اب اس کے بعد بچے گا ہمارے پاس ترکیب، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.